بڑی خوشخبری اور دنیا والوں کے لیے ایک اللہ کی طرف سے مبارک نام کے طور پر اور مبارک پہچان کے طور پر سامنے آتا ہے کہ ہمارا رب کون ہے؟ الودود ہے، وہ محبت کرنے والا ہے، پیار کرنے والا ہے۔ ود کہتے ہیں ایسی محبت جس کی کوئی انتہا نہ ہو۔ ودود اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسم مبارک کا معنی اور مطلب یہ ہے کہ ایسی محبت کرنے والا کہ جس کی محبتوں کی انتہا نہ ہو، اور ایسی محبت کرنے والا کہ جس کی محبت بے غرض ہو۔ بے غرض محبت کرنے والا، کوئی لالچ نہیں ہے، کوئی طمع نہیں ہے، کوئی مقصد نہیں ہے، بغیر مقصد، بغیر لالچ، بغیر کسی غرض و غائط کے وہ اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ یہ بے غرض محبت کرنے والے کو الودود کہتے ہیں، اور جس کی شفقتیں اور جس کی محبتیں ایسی ہوں جسے ہم اپنے اردو کے الفاظ کے اندر والہانہ شفقت، والہانہ عقیدت، والہانہ محبت کہہ سکتے ہیں۔ کسی سے والہانہ محبت کرنے والا، والہانہ شفقت کرنے والا، یہ معنی ہے اللہ کے اسم مبارک الودود کا کہ وہ اپنے بندوں سے بے انتہا، بغیر کسی غرض کے والہانہ شفقت اور محبت کرنے والا ہے۔ جس کی شفقتوں، جس کی محبتوں کی کوئی انتہا نہیں ہے، وہ میرا اللہ الودود ہے۔ اللہ خالق کائنات، مالک ارض و سما کا اسم مبارک الودود، اللہ مالک کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں اپنے اس نام مبارک کا خود انتخاب فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارا رب کون ہے؟ انہ ہوا یبدئ و یعید، وہ اللہ وہ ہے کہ جس نے اس کائنات کی ابتدا بھی کی ہے، اور پھر اس کائنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ فنا کر دے گا، ملیا میٹ کر دے گا، قیامت برپا ہو جائے گی، سب کچھ نظام کائنات درم برم ہو جائے گا، زمین و آسمان کو ختم کر دیا جائے گا، یہ آسمان پہ چمکنے والے سورج چاند ستارے یہ بے نور ہو جائیں گے، ان کی روشنیاں ختم کر دی جائیں گی۔ جب کچھ نہیں بچے گا، رب کائنات فرماتے ہیں پھر میں اس کائنات کو دوبارہ لوٹاؤں گا، جو مر چکے ہوں گے انہیں پھر جگاؤں گا، پھر زندہ کروں گا، اپنے دربار کے اندر پیش کروں گا۔ اس زمین کی جگہ پہ کوئی اور زمین اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں لے آؤں گا، میدان محشر برپا کر دیا جائے گا۔ آسمان پہ چمکنے والا یہ سورج سوا ہاتھ سوا نیزے کے اوپر اللہ تعالیٰ اس کو حرارت و تمازت کے ساتھ لوگوں کے سامنے لے آئیں گے، لوگ اپنے ہی پسینے کے اندر غرق ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے۔ مختصراً یہ کہ اللہ خالق کائنات مالک ارض و سما فرما رہے ہیں کہ اللہ کی ذات کون ہے؟ انہ ہوا یبدئ و یعید، وہ اللہ وہ ہے جس نے اس کائنات کو ابتدا سے بنایا تھا، پھر اللہ تعالیٰ جب اس کو فنا کر دیں گے پھر دوبارہ اس کائنات کو رب کائنات بنائیں گے۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، وہ اللہ کون ہے؟ الغفور ہے، الودود ہے۔ اللہ نے اپنے اسم مبارک الغفور کا خود انتخاب فرمایا ہے کہ وہ اللہ جو زمین و آسمان کو بنانے والا ہے اور پھر اس کائنات کو دوبارہ لوٹانے والا ہے، وہ اللہ کون ہے؟ الغفور ہے، الودود ہے۔ اللہ نے خود اپنا نام الغفور رکھا ہے، الودود رکھا ہے۔ پھر فرمایا کہ وہ اللہ کون ہے؟ ذو العرش المجید، بڑی عظمت والا عرش ہے اس کا عرش بھی بڑی عظمت والا ہے، جس کی عرش کی شان بڑی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کا مقام بڑا ہے، جو عرش عظمتوں شانوں بزرگیوں والا ہے، وہ اللہ خود کتنی عظمت اور شان اور مقام و مرتبے اور بزرگیوں والا ہوگا۔ تو ان آیات مبارکات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنے نام خود اپنے لیے پسند کیے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنے نام خود اپنی زبان سے ذکر فرمائے ہیں، اپنے کلام سے اللہ تعالیٰ نے جن کا ذکر فرمایا ہے، ان میں اللہ کا ایک اسم مبارک الودود ہے کہ بے انتہا محبت کرنے والا، بے غرض محبت کرنے والا، والہانہ شفقت اور محبت کرنے والا تمہارا رب ہے، جس نے اپنے نام کے انتخاب کے لیے خود اپنے لیے اپنے نام کو منتخب کیا ہے۔ آج میرا نام میرے والدین نے منتخب کیا،
آپ کا نام آپ کے والدین نے منتخب کیا، آپ کے بھائیوں نے، آپ کی بہنوں نے منتخب کیا، آپ کے رشتہ داروں نے آپ کے لیے آپ کا نام منتخب کیا اور پسند کیا کہ اس کا نام یہ رکھا جائے۔ لیکن مالک کائنات، خالق ارض و سما نے جو اپنے نام اپنے لیے خود پسند کیے ہیں، ان ناموں میں سے ایک نام الودود ہے کہ بے انتہا بے غرض محبت کرنے والا، والہانہ محبت اور پیار کرنے والا اللہ مالک کائنات خالق ارض و سما ہے۔ آئیے قرآن مجید کا ایک دوسرا مقام سماعت فرمائیے، وہاں پہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اسم مبارک الودود کا تذکرہ فرمایا ہے۔ خالق کائنات مالک ارض و سما فرماتے ہیں، رب کائنات فرما رہے ہیں وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب سے استغفار کرو، اپنے رب سے معافیاں مانگو، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر اپنے رب کی طرف ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر اپنے رب کی طرف توبہ کرو، رجوع کرو، اپنے رب کی طرف رجوع کرو، استغفار بھی کرو، گناہوں کی معافیاں بھی مانگو، پھر اپنے رب سے رجوع کرو۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم استغفار کیوں کریں؟ اپنے رب کی طرف رجوع کیوں کریں؟ فرمایا کہ ان ربی رحیم ودود، کہ بے شک میرا رب جو ہے وہ بڑا ہی رحیم ہے، بڑی رحم کرنے والا ہے۔ ہمارا رب کون ہے؟ ودود، بڑی محبتیں کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ، قربان جاؤں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان اسماء مبارکہ کے اوپر۔ اللہ کہتے ہیں گناہ ہو سکتے ہیں، تم سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، خطائیں ہو سکتی ہیں، ان گناہوں، غلطیوں، خطاؤں کا ارتکاب تم کر سکتے ہو۔ انسان ہوتا ہی وہ ہے جس سے گناہ بھی ہو جاتے ہیں، جس سے خطائیں بھی ہوتی ہیں، غلطیاں بھی سرزد ہو جاتی ہیں۔ رب کائنات فرماتے ہیں اگر گناہ ہو جائیں، غلطیاں ہو جائیں، استغفروا ربکم، اپنے رب سے استغفار کرنا، اپنے رب سے مانگنا۔ دنیا والوں سے معافیاں مانگو گے، کوئی ایک دفعہ معاف کر دے گا، کوئی 2 دفعہ معاف کر دے گا، کوئی تمہاری خطا کو 3-4 دفعہ معاف کر دے گا، آخر کہے گا کہ اس نے تو معمولی بنا لی ہے، اس کی فطرت میں یہ کام شروع ہو گئے ہیں، جا میں نے تجھے معاف نہیں کرنا۔ لیکن قربان جاؤں اللہ الودود پہ، رب کائنات فرماتے ہیں اور جتنی بار بھی غلطی ہو جائے، جتنی بار بھی میری نافرمانی کر بیٹھو، جتنی بار بھی میری بغاوتیں کر بیٹھو، میں تمہیں یہ نہیں کہوں گا کہ اتنی بار تو گناہ کر کے پھر آ گیا ہے۔ رب کائنات فرماتے ہیں استغفروا ربکم، جتنی بار بھی غلطی ہو جائے اپنے رب سے استغفار کرنا، وتوبوا الیہ، اپنے رب کی طرف رجوع کر لینا۔ وہ رب کون ہے؟ ان ربی رحیم ودود، بے شک وہ میرا رب جو ہے بڑا ہی رحم کرنے والا ہے، بڑی محبتیں کرنے والا ہے۔ اس کی محبتوں میں کمی نہیں پاؤ گے، اس کے رحم و کرم کے اندر کمی نہیں پاؤ گے۔ رب کائنات فرماتے ہیں محبتیں ملیں گی۔ تو یہاں پہ بھی اللہ نے اپنی صفت ودود کا تذکرہ فرمایا ہے، اپنے اسم مبارک ودود کا تذکرہ کیا ہے کہ آؤ اس محبتیں کرنے والے رب کی طرف رجوع کر لو، اس رب کے ساتھ اپنا ناتا تعلق قائم کر لو جس اللہ کی محبتیں بے غرض ہیں۔ آج اولاد بھی والدین سے محبت کرتی ہے تو کہیں کہیں انہیں غرض نظر آ جاتی ہے، بھائی بھائی سے پیار اور محبت کرتے ہیں تو کسی نہ کسی جگہ ان کی کوئی غرض نظر آ جاتی ہے، رشتہ داروں کی عزت احترام اور محبت کرتے ہیں تو ان کی بھی کسی نہ کسی جگہ پہ غرض نظر آتی ہے، کوئی مقصد نظر آتا ہے۔ ملازمین اپنے مالکوں سے، مالک اپنے ملازمین سے محبت اور پیار کرتے ہیں تو کسی نہ کسی جگہ ان کی کوئی غرض اور کوئی مقصد جھلکتا ہوا نظر آتا ہے۔ لیکن قربان جاؤں اللہ خالق کائنات پہ، مالک ارض و سما پہ کہ رب کائنات کو تجھ اور مجھ سے کوئی غرض نہیں ہے، پھر بھی اللہ کہتے ہیں آ جاؤ میرے پاس، یہاں پہ محبتیں ملیں گی، پیار ملے گا۔ اور محبتیں اور پیار بھی وہ جن کی انتہائیں کوئی نہیں ہے، جن کی غرض کوئی نہیں ہے، بغیر مقصد کے، بغیر غرض کے اللہ خالق کائنات مالک ارض و سما تم سے بے انتہا محبت والہانہ پیار کر کے دکھائے گا۔ آئیے اس اللہ سے رجوع کر لیں، اس اللہ کو پہچاننے کی کوشش کریں جو ہمارا رب الودود ہے، بے انتہا محبت کرنے والا ہے، بے انتہا پیار کرنے والا ہے۔ اس اللہ کی محبت ایک تو محبت عامہ ہے، ایک اللہ کی محبت عامہ ہے جو سب کے لیے ہے۔ رب کائنات نے سب کے لیے وہ محبت بنائی ہے، کوئی اللہ کا فرما بردار ہے اللہ کی محبت اس کے لیے بھی ہے۔ اللہ نے کبھی اپنے نافرمان کو، اپنے باغی کو، اپنے سرکش کو، اللہ کا انکار کرنے والے کافر کو بھی اللہ نے یہ کبھی نہیں کہا کہ جا میری زمین سے نکل
بھیجا، میں نے تجھے اپنی زمین پہ چلنے نہیں دینا۔ اللہ نے کبھی اسے نہیں کہا کہ تو میرا نافرمان ہے، میرا باغی ہے، میری زمین پر رہ کر میرے آگے سر نہیں جھکاتا، میری زمین پر رہ کر مجھے پہچانتا نہیں ہے۔ اللہ نے کبھی اسے نہیں کہا کہ یہ میری بنائی ہوئی زمین ہے تو میری زمین سے جو فصلیں اگتی ہیں، جو پھل اگتے ہیں، جو اناج پیدا ہوتا ہے، اس اناج میں سے، اس پھل میں سے تجھے ایک دانہ بھی کھانے کے لیے نہیں دوں گا، پینے کے لیے پانی کا ایک گھونٹ بھی نہیں دوں گا۔ اللہ نے کبھی نہیں کہا۔ یہ اللہ کی محبت عامہ ہے۔ اللہ نے آسمان بنائے ہیں، یہ سورج چاند ستارے اللہ نے سجائے ہیں۔ اللہ نے کبھی نہیں کہا کہ میرے نافرمان اور باغی جو ہیں، جو کافر سرکش نافرمان ہیں، ان کو میں سورج کی ایک کرن اور شعاع، ایک روشنی کی کرن بھی انہیں نہیں دوں گا، میرے چاند کی کوئی ایک چمک ان کے اوپر نہیں پڑے گی، وہ اندھیروں کے اندر رہیں گے۔ کبھی اللہ نے نہیں یہ کہا۔ یہ اللہ کی محبت عامہ ہے۔ اللہ خالق کائنات نے یہ اپنی نعمتیں سب کے لیے اپنی محبت کی بنا پر رکھی ہیں۔ جو بھی اللہ کی مخلوق ہے، جو بھی اللہ کی مخلوق ہے، سب کے لیے اللہ نے یہ محبتیں عطا کر دی ہیں۔ اللہ نے پوری کائنات کو انسان کے لیے مسخر کر دی ہے، زمین کو مسخر کر دی ہے، جہاں سے چاہتا ہے زمین کو کھود لیتا ہے۔ کبھی زمین نے آگے چیخو پکار نہیں کی کہ میرے اوپر تو اوزار چلا رہا ہے، میرے اندر گڑھے کھود رہا ہے، کیوں میرے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ کبھی زمین نے اسے نہیں کہا۔ کبھی ہل چلاتا ہوا نظر آتا ہے، کبھی زمین اس کے آگے نہیں بولتی کہ میرے سینے کو اپنے ہل کی سلاخوں کے ساتھ کیوں تو روند رہا ہے۔ کبھی زمین نے اس کے سامنے آہو پکار نہیں کی۔ یہ زمین آگے اس کے خاموش ہے۔ اللہ نے اس زمین کو تیرے لیے مسخر کر دیا ہے۔ تو چاہتا ہے ہواؤں فضاؤں میں اڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ نے ہواؤں کو، فضاؤں کو، اس نظام کائنات کو تیرے لیے مسخر کر دیا ہے۔ پانی کی لہروں کو اللہ نے سمندر کی لہروں کو تیرے سپرد کر دیا ہے، تیرے لیے مسخر کر دیا ہے۔ بڑے بڑے عالی شان جہاز، بحری بیڑے، اور لاکھوں کے حساب سے، منوں کے حساب سے نہیں، کئی ٹنوں کے حساب سے ساز و سامان ان کے اندر رکھ کر سینہ سمندر کو چیرتے ہوئے تیرے جہاز آگے گزر جاتے ہیں۔ کبھی سمندروں نے، دریاؤں نے تجھے نہیں کہا کہ ہمارا کام تو ڈبو دینا ہے، لیکن اتنا اتنا جسیم و زخیم سامان لے کر ہمارے سینے کے اوپر لاد کے تو چلتا ہے، ہم اس کو لے کر نہیں جائیں گے۔ اللہ نے سمندروں کی اور دریاؤں، ندی نالوں کو تیرے لیے مسخر کر دیا ہے۔ ساری کائنات کو اللہ نے تیرے لیے مسخر بنا دیا ہے۔ تجھ سے کئی گنا مضبوط پہاڑ ہے، لیکن جب تو چاہتا ہے اپنے پاؤں سے روندتا ہوا پہاڑوں کی چوٹیوں کو بھی عبور کر جاتا ہے، لیکن پہاڑ تیرے آگے بولتے نہیں ہیں کہ تیری کیا حیثیت ہے، میرے اوپر چڑھتا چلا جا رہا ہے، میرے سینے کو چیرتا ہوا آگے سے آگے جا رہا ہے۔ تجھے یہ کس نے کہا ہے میرے اوپر چڑھ جائے؟ کس نے تجھے کہا ہے کہ جہاں سے چاہے مجھے تو گرا دے، جہاں سے چاہے سرنگیں نکال دے، جہاں سے چاہے کھودنا شروع کر دے، جہاں سے چاہے پہاڑوں کو توڑ کر وہاں سے پتھر بنا کر اپنی سڑکوں کے اوپر ڈالنا شروع کر دے، سیمنٹ بنانا شروع کر دے؟ یہ ساری چیزیں تیرے لیے کائنات دو عالم کے رب نے مسخر کر دی ہیں۔ یہ میرا اللہ الودود ہے جس نے اپنی محبت کی صورت کے اندر ساری کائنات کو تیرے لیے مسخر کیا ہے۔ تیرے آگے کائنات کی کوئی چیز بولتی نہیں ہے۔ جس جانور کو چاہتا ہے، بکرے کو چاہتا ہے جناب، دمبے کو چاہتا ہے، بھیڑ کو چاہتا ہے جناب، اسی طرح بچڑے کو چاہتا ہے، اس کو چھری پھیر دیتا ہے، اس کا گلا کاٹ دیتا ہے۔ جانوروں نے کبھی تجھے نہیں کہا میں تو تجھ سے زیادہ اونٹ ہوں، مضبوط اور طاقت میں ہوں، میں نے تجھے یہ قوت نہیں دینی، میں نے تجھے اپنے قریب نہیں آنے دینا، اپنا گلا نہیں کاٹنے دینا۔ جس کو چاہتا ہے اس کو ذبح کر لیتا ہے، جس کا چاہتا ہے اس جانور کا دودھ نکال لیتا ہے۔ یہ ساری کائنات اللہ نے تیرے لیے مسخر کر دی ہے۔ یہ میرے اللہ کی محبت عامہ ہے کہ وہ اللہ الودود سب سے محبت کرتا ہے، سب سے پیار کرتا ہے۔ اس محبت اور پیار کے لیے اللہ نے ساری کائنات کو تیرے لیے مسخر کر دیا ہے، تیرے تابع فرما بنا دیا ہے، تیرے حکم کے مطابق یہ ساری چیزیں چلتی ہیں۔ ایک چھوٹا سا بچہ بھی وہ اونٹ کی نکیل پکڑ کر سینکڑوں اونٹوں کو ہانک کر لے جاتا ہے۔ یہ اونٹ آگے سے چون چرا نہیں کرتے، رب کائنات نے یہ کائنات مسخر کر دی ہے۔ لیکن آئیے ایک اللہ کی اور محبت ہے، اس محبت کو محبت خاصہ کہا جاتا ہے۔ یہ اللہ الودود کی محبت، اللہ محبت کرنے والے کی محبت
عام لوگوں کے لیے نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اپنی محبت خاص لوگوں کے لیے رکھی ہے۔ آئیے محبت عامہ تو سب کے لیے ہے اور سب کو اللہ نے عطا کر دی ہے، آئیے اس محبت خاصہ کے لیے، آئیے اس محبت خاصہ کو حاصل کرنے کی کوشش کریں جو اللہ نے اپنے خاص بندوں کو عطا کی ہے، اپنے نبیوں کو عطا فرمائی ہے، اپنے رسولوں کو عطا فرمائی ہے۔ جتنے بھی نیک اور صالح لوگ ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ محبت خاصہ ان کو عطا فرمائی ہے۔ جو انبیاء کے صحابہ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ محبت خاصہ عطا فرمائی ہے، ان کے ماننے والے جو ہیں اللہ نے ان کو یہ محبت خاصہ عطا فرمائی ہے، شہداء کو اللہ تعالیٰ نے یہ محبت خاصہ عطا فرمائی ہے۔ آئیے اس محبت خاصہ کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ خالق کائنات اپنے خاص بندوں کو بندوں کو خاص یہ محبت عطا فرماتے ہیں۔ یہ محبت عام نہیں ہے، عام محبت سب کے لیے ہے، خاص محبت سب کے لیے نہیں ہے۔ جس طرح کسی کی فیکٹری کے اندر، کارخانے کے اندر، جناب دکان کے اوپر، کسی کے گھر کے اندر کام کرنے والے کئی ملازمین ہوتے ہیں، اس کے متحد لوگ ہوتے ہیں، لیکن مالک کی نظر محبت اور خاص محبت کسی ایک خاص غلام کے لیے ہوتی ہے، کسی ایک متحد فرد کے لیے ہوتی ہے کہ یہ میرا بڑا تابع فرما ہے، یہ میرا ہر حکم مانتا ہے۔ استاد کی بھی محبت اپنے شاگردوں میں سے کسی خاص شاگرد کے لیے ہو سکتی ہے، مالک کی محبت اپنے غلاموں خادموں میں سے کسی ایک کے لیے خاص ہو سکتی ہے کہ اس کا فلاں عمل مجھے اچھا لگتا ہے، اس کی تابع داری اچھی لگتی ہے، اس کی فرما برداری اچھی لگتی ہے، اس کا احساس اچھا لگتا ہے، اس کے اندر خیر خواہی کا جذبہ موجود ہے، اس وجہ سے مالک اس سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ جس طرح تیری میری آپس کے اندر ایک دوسرے سے خاص محبت ہو سکتی ہے نا، اسی طرح رب کائنات خالق ارض و سما بھی اپنے بندوں میں سے کچھ بندوں کو منتخب کر لیتے ہیں اور اللہ ان سے خصوصی محبت فرماتے ہیں۔ اللہ الودود کی خصوصی محبت، اس خاص محبت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں جو اللہ تعالیٰ اپنے نیک اور صالح بندوں کو عطا فرماتے ہیں، اور جن کو اللہ تعالیٰ یہ محبت عطا کر دیتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ ان بندوں کو اپنا قرب عطا فرماتے ہیں۔ اللہ کا قرب نصیب ہو جاتا ہے جس سے میں محبت کروں، میں چاہتا ہوں کہ وہ میرے قریب رہے، میں اس کے قریب رہوں۔ دنیا کا اصول اور ضابطہ یہی ہے کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کا قرب پسند کرتا ہے۔ اللہ مالک کائنات خالق ارض و سما جسے خاص اپنی محبت عطا فرما دیتے ہیں، اللہ الودود جس کو اپنی خاص محبت عطا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر اس کو اپنا قرب عطا فرما دیتے ہیں۔ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ، سجدے کرتے رہیے، سجدے کرنے سے اللہ کا قرب ملتا ہے۔ اللہ کے آگے گرے رہا کریں، سجدوں میں پڑا رہا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے جو زیادہ سجدے کرتا ہے اللہ اس بندے کو اپنا قرب نصیب فرما دیتے ہیں۔ یہ قرب محبت کی دلیل ہے۔ اللہ الودود محبت کرنے والا اپنے بندوں کو اپنا قرب عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت جس کے لیے ہو جاتی ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رضامندی کے سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں۔ اے میرے بندے میں تجھ سے خوش ہو گیا ہوں، میں تجھ سے راضی ہو گیا ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا، جو رسول اللہ کے صحابہ تھے ان کے بارے میں رب کے قرآن نے یہ کہا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ اپنے اللہ سے راضی ہو گئے۔ ہاں جو اللہ جن سے محبت کرتا ہے، اللہ الودود کی خاص محبت جن لوگوں کو نصیب ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ ان کے لیے اپنی رضامندی کے اعلان کرتے ہیں کہ اللہ تم سے راضی ہے، اللہ تم سے ناراض نہیں ہوگا۔ اللہ کی رضامندی کے سرٹیفکیٹ انہیں مل جاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جن سے محبت کرتے ہیں ان کو چوتھا انعام کیا ملتا ہے؟ نبی رحمت کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ کے فرامین، اللہ کے قرآن کی روشنی میں یہ باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اللہ جن سے راضی ہو جاتے ہیں، اللہ جن سے محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ہر عمل کو قبول فرما لیتے ہیں۔ جو بھی انسان عمل کرتے ہیں اللہ قبول فرما لیتے ہیں۔ نماز پڑھتے ہیں اللہ قبول کر لیتے ہیں، روزے رکھتے ہیں اللہ قبول کر لیتے ہیں، صدقات و خیرات کریں اللہ قبول کر لیتے ہیں، حج و عمرہ کریں اللہ قبول کر لیتے ہیں، رستے میں پڑا ہوا کانٹا اٹھا کر پتھر اٹھا کر سائڈ پہ کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں قبول کر لیتے ہیں۔ چھوٹے سے چھوٹا، بڑے سے بڑا عمل، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ مسلمان اپنے مسلمان بھائی سے جب مسکرا کے ملتا ہے، اپنے چہرے کے اوپر خوشی کے آثار لے آتا ہے، مسکرا کہ اس کا ملنا، اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں اس کو بھی نیکی بنا کر درج فرما دیتے ہیں۔
اللہ اکبر کبیرہ. جب اللہ محبت کرتے ہیں، اللہ الودود کی خاص محبت انسانوں کو، مومنین کو نصیب ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو قبول فرما لیتے ہیں. یاد رکھیں، ہر بندے کے عمل قبول نہیں ہوتے، ہر انسان کے اعمال کو اللہ کے دربار کے اندر شرف قبولیت نہیں ملتی. انسان کئی عمل کرتے ہیں، اللہ ان کے اعمال کو ان کے منہ پہ مارتے ہیں، کہتے ہیں لے جاؤ اپنے عمل، اللہ کو تیرے عملوں کی ضرورت نہیں ہے. کئی انسان ایسے ہوتے ہیں دنیا کے اندر عمل کرتے ہیں، اللہ دنیا میں ان کے اعمال کا ان کو صلہ دے دیتے ہیں، دنیا میں عزت بھی ہو جاتی ہے، نیک نامی بھی ہو جاتی ہے، شہرتیں بھی مل جاتی ہیں، لیکن آخرت ان کے لیے نہیں ہے. اللہ آخرت کے اندر انہیں ان کے اعمال کا ایک ذرہ برابر بھی اجر عطا نہیں فرمائیں گے. بلکہ سورہ کاف کی روشنی میں میں کہنا چاہتا ہوں، کل قیامت کے دن کئی لوگ ایسے آئیں گے جن کے اعمال تو بڑے ہوں گے، لیکن قرآن کہتے ہیں ہباء منصورا، ان کے اعمال راکھ کی طرح ہوا کے اندر اڑا دیے جائیں گے. نہ ان کا کوئی وزن ہوگا، نہ اللہ کے دربار میں ان کی کوئی حیثیت ہوگی. ہر بندے کے عمل قبول نہیں ہوتے، اس کے عمل قبول ہوتے ہیں جس سے اللہ محبت کرتا ہے. آئیے اللہ الودود کو پہچانیں. ہمارا رب الودود ہے، بے انتہا محبت کرنے والا ہے، بغیر کسی غرض کے محبت کرنے والا ہے، بے لوث محبتیں کرنے والا ہے. ہمارا رب ایسی محبتیں کرنے والا ہے جس کی کوئی انتہائی نہیں ہے. آئیے اس اللہ الودود کو پہچانے، اس اللہ الودود کے ساتھ تعلق قائم کرنے کی کوشش کریں. ہمارا اللہ جب کسی سے محبت کرتے ہیں نا، اس محبت کا نتیجہ کیا ہے، اظہار کیا ہے. آئیے نبی کل کائنات رحمت عالم کونین کے تاجور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے دیکھ لیتے ہیں. اللہ کے پیارے نبی نے اس بندے کو جس سے اللہ محبت کرتے ہیں، اللہ پیار کرتے ہیں، جس کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعلان ہو جاتا ہے اللہ اس سے راضی ہو گئے ہیں، اللہ اس سے خوش ہو گئے ہیں، اللہ کی محبت اس کو نصیب ہو گئی ہے، اللہ کا قرب اس کو نصیب ہو گیا ہے، اس کے اعمال صالح اللہ کے دربار میں قبول ہو گئے ہیں. وہ انسان کون ہے؟ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ رسول کائنات رحمت عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جبریل امین کو اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلاتے ہیں، اور جبریل کو اپنے پاس بلانے کے بعد اللہ کہتے ہیں جبریل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما. اللہ اکبر کبیرہ. میرے اللہ کی محبتیں متعدی ہے. جس سے اللہ محبت کرتے ہیں الودود، اس کی محبتیں کائنات کے اندر پھر پھیلا دی جاتی ہیں. کئی دفعہ یہ حدیث مبارکہ میں سنا چکا ہوں، میرے موضوع سے منسلک ہے. نبی رحمت کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ فرماتے ہیں جبریل امین کو اللہ بلا کر کہتے ہیں اے جبریل فلاں بندے سے محبت کر. میں اللہ الودود بھی اس سے محبت کرتا ہوں. اللہ الودود کی محبتیں دیکھیں. جبریل امین پھر اس بندے سے محبت کرتے ہیں. جبریل امین پھر آسمان کے جو فرشتے ہیں نا، آسمان کی اللہ کی مخلوقات جو ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ جبریل امین پھر ان کو بلاتے ہیں، اور جبریل امین ان ملائکہ کو کہتے ہیں، آسمانوں پہ بسنے والے فرشتوں سے کہتے ہیں کہ اے ملائکہ آسمان والو، اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، میں جبریل بھی اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو. آسمانوں والے پھر اس انسان سے محبت کرتے ہیں. اور یہاں پہ چلتے چلتے اشارتاً یہ بھی بات بتا دوں، یہ دنیا جو ہمیں کتنی نظر آتی ہے، بازار میں چلے جائیں تو لگتا ہے شاید پوری دنیا بازار میں آ گئی ہے، ہسپتالوں میں چلے جائیں تو ایسے ہی لگتا ہے جیسے ساری دنیا بیمار ہو گئی ہے، کسی شادی بیاہ پر چلے جائیں تو لگتا ہے شاید ساری دنیا یہاں پہ جمع ہو گئی ہے. ایسے محسوس ہوتا ہے کتنی بڑی دنیا ہے، اور اللہ کے جو آسمانوں کی مخلوقات ہیں ان دنیا والوں سے کئی ہزار گنا زیادہ ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمانوں پہ اتنی اللہ کی مخلوقات بستی ہیں کہ آسمان باوجود اتنی مضبوطی کے یہ جو آسمان کی موٹائی ہے نا، آسمان کی موٹائی حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آسمان کے نیچے والی تہ سے اگر کوئی چلنا شروع کرے، تیز ترار عربی النسل گھوڑا دوڑنا شروع کرے، نیچے کی تہ سے لے کر اوپر تک اس کی جو موٹائی ہے، یہ جو فاصلہ ہے 500 سال کے اندر وہ گھوڑا طے کرے گا. 500 سال کی مسافت اس آسمان کی موٹائی ہے. اتنا موٹا آسمان
حدیث مبارکہ میں آتا ہے آسمان پہ اللہ کی اتنی مخلوقات بستی ہیں، اتنی مخلوقات بستی ہیں، اتنے فرشتے ہیں کہ وہ آسمان چیر چیر کرتا ہے۔ جس طرح کسی چیز کے اوپر وزن ڈال دیا جائے اور وہ وزن اس کی کیپیسٹی سے زیادہ ہو تو جس طرح وہ اس کے اندر چین چین کی آواز شروع ہو جاتی ہے، ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے ٹوٹنے لگا ہے، گرنے لگا ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں اللہ کے آسمان پر اتنی مخلوقات بستی ہیں کہ اس کی وجہ سے آسمان چیر چیر کرتا ہوا آوازیں دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، قربان جاؤں اس بندے کی محبت کے اوپر جس سے اللہ محبت کرتے ہیں، جبریل امین محبت کرتے ہیں، جو سارے آسمان کے فرشتے بھی اس بندے سے محبت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بس یہاں پہ انتہا نہیں ہے، آئیے حدیث مبارکہ کا آخری جملہ سماعت فرمائیے، ترجمہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ نبی رحمت کائنات کے امام جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبریل امین جب ان فرشتوں کو کہتے ہیں کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو، آسمان والے بھی اس سے محبت کرتے ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے اس بندے کی محبت لوگوں کے دلوں کے اندر پیدا کر دیتے ہیں، پھر دنیا والے بھی اس بندے سے محبت کرتے ہیں۔ یہ محبتیں پھر دنیا کے اندر بھی لوگوں کے دلوں کے اندر سما جاتی ہے۔ اشارہ کر کے بات کو آگے چلاؤں گا۔ آج مولانا عبد الرحمن عتیق اس دنیا میں موجود نہیں ہے، کبھی اس ممبر و محراب کے اوپر قال اللہ قال الرسول کی صدائیں بلند کرتے تھے، میں نے وزیر آباد کی زبانوں پر سنا ہے، اہل وزیر آباد کی زبانیں آج بھی مولانا عبد الرحمن عتیق سے محبت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ہاں ان سے پیار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ ہے اس محبت کی دلیل کہ اگر تم اس دنیا سے چلے بھی جاؤ گے، ہاں رب کائنات تمہاری محبت دنیا والوں کے دلوں کے اندر پیدا کر دے گا۔ تم تو دنیا کو چھوڑ کے چلے جاؤ گے لیکن تمہاری محبتیں لوگوں کے دلوں کے اندر موجود رہیں گی۔ یہ میں نے آپ کے سامنے مثال وہ دی ہے جو آج ہم دنیا کے سامنے دیکھتے ہیں۔ نبی کائنات کی محبت دیکھ لے، آپ کو اس دنیا سے گزرے ہوئے 1450 سال کا عرصہ بیت گیا، آج بھی اہل ایمان چاہتے ہیں رسول اللہ کی محبت کے اوپر اگر مجھے جان قربان کرنا پڑے جان قربان کر دوں گا، اولاد قربان کرنا پڑے اولادیں قربان کر دوں گا، نسلیں قربان کرنا پڑے نسلیں قربان کر دیں گے۔ ناموس رسالت کے لیے نبی علیہ السلام کی عظمت اور شان کے اوپر مال و متاع حتیٰ کہ کائنات کی ہر چیز قربان کرنی پڑے سب کچھ قربان کر دیں گے۔ یہ ہے وہ محبت جس سے اللہ پیار کرتا ہے، اللہ اس کو یہ محبت عطا فرما دیتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق سے محبت ہے، حضرت عمر فاروق سے محبت ہے، عثمان غنی سے محبت ہے، عثمان غنی سے محبت ہے، علی المرتضیٰ سے محبت ہے، نبی کے صحابہ سے محبت ہے، بلال حبشی سے محبت ہے، نبی کے ایک ایک صحابی سے محبت۔ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ آج اللہ نے ان کی محبت لوگوں کے دلوں کے اندر پیدا کر دی ہے۔ آئیے اس محبت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ محبت عامہ نہیں ہے، یہ محبت خاصہ ہے، خاصہ۔ اللہ الودود اپنے خاص بندوں کو یہ محبت عطا فرماتے ہیں۔ اس محبت کے حصول کے لیے کوشش کریں۔ اللہ کا قرآن ہے، رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہا، آپ کو اور مجھے مخاطب کر کے کہا، من یرتد منکم عن دینہ، تم میں سے اگر کوئی بندہ دین سے مرتد ہو جائے، دین کو چھوڑ دے، اسلام کی پرواہ نہ کرے، کہ مجھے اسلام دین کی ضرورت نہیں ہے، دین سے مرتد ہو جائے، منحرف ہو جائے، اسلام ہی چھوڑ جائے، فسوف، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یاد رکھو ایک وقت ایسا آئے گا، فسوف یاتی اللہ بقوم، اللہ تمہاری جگہ پہ کوئی اور قوم لے آئے گا، تمہیں فنا کر دے گا، تباہ کر دے گا، ہلاک کر دے گا، مر جاؤ گے، مٹی میں چلے جاؤ گے، قبرستانوں میں دفن ہو جاؤ گے، تمہاری جگہ پہ اور لوگ آ جائیں گے، جن دکانوں پہ تم بیٹھے ہو ان پہ کوئی اور آ کر بیٹھ جائیں گے، جن گھروں میں رہتے ہو ان گھروں میں کوئی اور آ کر رہیں گے، جہاں پہ چلتے ہو تمہارے چلنے کی جگہ پہ کوئی اور چلے گا۔ یہ کوئی خیالی باتیں نہیں ہیں، آج تم چلتے ہو، تم سے پہلے کوئی اور بھی چلتا تھا، خیالی باتیں نہیں ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تمہیں لے جائے، تمہاری جگہ پہ اور قوم کو لے آئے، پھر کیا ہوگا؟ یحبہم ویحبونہ، وہ اللہ سے محبت کریں گے، اللہ ان سے محبت کرے گا۔ اگر تمہیں اللہ کی عزت نہیں ہے، اللہ کی قدر نہیں ہے، اللہ کی پہچان نہیں ہے،
वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही, अल्लाह की कदर को अगर तुमने पहचाना नहीं है, याद रखो अल्लाह तुम्हें ले जाएगा, तुम्हारी जगह पर और लोगों को ले आएगा, और वो लोग होंगे युहिब्बूनहुम युहिब्बुहुम, वो अल्लाह से मोहब्बत करेंगे और अल्लाह उनसे मोहब्बत करेगा। युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु, वो अल्लाह से मोहब्बत और प्यार करने वाले होंगे। अज़िल्लतिन अलल मुमिनीन अइज़्ज़तिन अलल काफिरीन, मोमिनों के लिए बड़े ही आजिज़, बड़े ही इंकिसारी वाले, बड़े नरमी वाले, काफिरों के लिए बड़े सख्त होंगे। युजाहिदून फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में वो जिहाद करेंगे। वला यखाफून लौमत लाइमिन, मलामत करने वालों की मलामत का उन्हें कोई खौफ नहीं होगा। लोग क्या कहते हैं उन्हें इसकी परवाह नहीं होगी, उन्हें परवाह इस चीज की होगी हमारा रशवाला अल्लाह अल रहमान अर्रहमान अर्रहीम अल वदूद अल करीम, हमारा रब कहीं हमसे नाराज ना हो जाए। उन्हें अपने रब को राजी करने की फिक्र होगी, दुनिया को राजी करने की फिक्र नहीं होगी। अल्लाहु अकबर कबीरा, ये है अल्लाह जिनसे मोहब्बत करता है। युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु, अल्लाह उनसे मोहब्बत करेगा और वो अपने अल्लाह से मोहब्बत करेंगे। आइए रब्बे कायनात फरमाते हैं ज़ालिका फ़ज़लुल्लाहि युतीही मन यशा, ये कोई मामूली बात नहीं है, ये अल्लाह का फजल है, अल्लाह जिसको चाहता है अता करता है। ये अल्लाह का फजल, अल्लाह की मोहब्बत खासा, ये आम चीज नहीं है, ये अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है। अल्लाह जिसको चाहता है उसको ये मोहब्बत और फजल अता फरमाते हैं। अल्लाह ताला ने इस मोहब्बत का एक इज़हार इस अंदाज में भी किया है। रब्बे कायनात फरमाते हैं, ए प्यारे नबी आप अपनी उम्मतियों को इस बात का इजहार कर दीजिए। वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम अअदान फ़अल्लफ़ बैना क़ुलूबिकुम, तुम आपस में बड़े बड़े दुश्मन थे, अल्लाह ताला ने उस मोहब्बत की बना पर, जो अल्लाह की मोहब्बत तुम्हारे दिलों के अंदर पैदा हुई और अल्लाह ने तुमसे मोहब्बत की, इस मोहब्बत की बना पर अल्लाह ने उन दुश्मनियों को ख़त्म कर दिया। फ़अल्लफ़ बैना क़ुलूबिकुम, अल्लाह ने तुम्हारे दिलों में उल्फतें और मोहब्बतें डाल दी हैं। अल्लाह की मोहब्बत जब अता होती है उसका एक इनाम ये भी मिलता है कि अल्लाह तबारक व तआला लोगों की आपस के अंदर मोहब्बतें पैदा कर देता है, आपस में एक दूसरे से प्यार हो जाता है। जब हुब्बे इलाही हासिल हो जाती है, अल्लाह अल वदूद की मोहब्बतें खासा मिल जाती है, फिर अल्लाह के बंदे भी आपस में एक दूसरे से प्यार और मोहब्बत करना शुरू हो जाते हैं। तारीख़ इस्लाम उठाकर देख ले, आप हैरान रह जाएंगे। मक्के के मुशरिक आपस में लड़ते थे, अरब के लोग आपस में लड़ते थे, एक दूसरे के जानी दुश्मन थे, मालो मता के डाकू थे, माल लूट लेते थे, इज्जतें ततार कर देते थे, किसी की परवाह नहीं होती थी, सिर्फ अपनी इज्जत उन्हें मुकद्दम होती थी। फिर एक वक्त वो आया, इस्लाम की दौलत इन्हें मिल गई, अल्लाह की मोहब्बत इन्हें हासिल हो गई। जब हुब्बे इलाही मिल गई, ये मोहब्बत खासा इन्हें अता हो गई, फिर ये आपस में एक दूसरे के दुश्मन नहीं रहे, बल्कि एक दूसरे के लिए जाने देने वाले बन गए। और अल्लाह ने इसका भी कुरान में जिक्र किया, फरमाया व अल्लफ़ बैना क़ुलूबिकुम, अल्लाह ने इनके दिलों के अंदर मोहब्बतें डाली है। लौ अनफ़क़्ता मा फ़िल अर्ज़ि जमीया, अगर आप दुनिया का सारा माल खर्च कर दें, दुनिया में जो कुछ है सब कुछ लाकर भी खर्च कर देते, मा अल्लफ़्ता बैना क़ुलूबिहिम, आप इनके दिलों में उल्फतें नहीं डाल सकते थे। वलाकिन अल्लाह अल्लफ़ बैनहुम, अल्लाह ही है जिसने इनके दरमियान दिलों के अंदर उल्फतें और मोहब्बतें पैदा कर दी है। ये तो पूरी दुनिया है ना, वजीराबाद देख लें, पूरे वजीराबाद के हर वजीराबाद का बासी एक दूसरे से मोहब्बत नहीं करता, एक दूसरे के हासद नजर आएंगे, एक दूसरे से जलने वाले नजर आएंगे, एक दूसरे के मुखालिफ और दुश्मन नजर आएंगे, हर एक की हर एक से मोहब्बत तुम्हें नजर नहीं आएगी। अल्लाह कहते हैं ये तो वजीराबाद है ना, सिर्फ अपनी औलाद को देख ले, औलाद के अंदर आपस में इख्तलाफ हो जाए, वालिदैन को आंसू बहाते हमने खुद देखा है कि जिनकी औलादों की आपस में मोहब्बत नहीं होती, जिनके बच्चे आपस में एक दूसरे से उलझते हैं, बेटे बेटियों का आपस में प्यार नहीं होता, भाई भाई का आपस में प्यार नहीं होता, वालिदैन को रोते हुए देखा है कि मेरी औलाद है, मेरे नुत्फे से अल्लाह ने पैदा किया है, माँ कहती है इन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने एक बदन से जन्म दिया है। आज आपस में इनके इख्तलाफ क्यों हो गए हैं? एक दूसरे के लिए बड़ा कुछ चाहते हैं लेकिन उल्फतें पैदा नहीं होती। अल्लाह कहते हैं ये उल्फतें पैदा करने वाला भी अल्लाह अल वदूद है। अल्लाह चाहते हैं तो उल्फतें पैदा करता है, मोहब्बतें पैदा करता है, अल्लाह ना चाहे ये मोहब्बतें और उल्फतें भी पैदा नहीं हो सकती। इसलिए गुजारिश करूंगा हाथ जोड़कर आपको,
اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر کے اندر آپ کی اولاد آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرے، پیار کرے، تو اللہ الودود کو پہچانے، اس اللہ کی پہچان حاصل کریں جو محبتیں عطا کرنے والا ہے، جو محبتیں پیدا کرنے والا ہے۔ جب اللہ کو پہچان جائیں گے پھر رب کے در کے فقیر بن جائیں گے، پھر رب سے مانگیں گے، اے اللہ محبتیں الفتیں پیدا کرنے والا تو ہے، میں تجھ سے یہ التجا و فریاد کرتا ہوں، اللہ میری اولاد کے دلوں کے اندر بھی محبتیں الفتیں پیدا فرما دے۔ پھر اللہ محبتیں ہی محبتیں پیدا کر دے گا، الفتیں ہی الفتیں پیدا کر دے گا۔ آئیے میں پہچان کروانا چاہتا ہوں، دنیا کے اندر محبت والے بڑے رشتے ہیں، دنیا کے اندر پیار والے بڑے رشتے ہیں، لیکن دنیا کے سارے رشتے اللہ الودود کی محبت کے سامنے ہیچ ہیں۔ رب کبریا کی قسم ہے، ایک طرف اللہ الودود کی محبت ہو، ایک طرف ساری دنیا کی محبت ہو، اللہ کی محبت میں اس ساری کائنات کی ساری محبتیں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان مجھے یاد آ گیا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگر کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ اختیار دے دیا کہ آج علی تیرے حساب و کتاب کا دن ہے، حساب و کتاب کا دن ہے، ذرا آپ بھی سوچئے گا، میں بھی سوچوں، گریبانوں میں جھانک کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرما رہے ہیں؟ سونے کے پانی کے ساتھ ان کلمات کو لکھا جائے، رب کبریا کی قسم ہے میں یہ کہتا ہوں، میرا وجدان یہ کہتا ہے، حق ادا نہیں ہوتا۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں، جنہوں نے رب کی پہچان کی ہے نا، جنہیں رب کی معرفت حاصل ہوئی ہے، جنہوں نے اللہ الودود کی محبتوں کو پہچان لیا ہے، ان کی بات کر رہا ہوں۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا فاتح خیبر فرماتے ہیں، اگر اللہ نے قیامت کے دن مجھے کہا، اے علی تیرے حساب و کتاب کا وقت آ گیا ہے، حساب و کتاب ہونے والا ہے، اب میں تجھے اختیار دیتا ہوں، تجھے اختیار دیتا ہوں، اے علی اپنا حساب و کتاب اپنے ماں باپ سے کروا لے یا اپنے رب سے کروا لے۔ اگر اللہ نے مجھے یہ اختیار دے دیا، اور والدین سے بڑھ کر کوئی ہمیں پیارا نظر آتا ہے؟ اولاد کا ہمدرد اور خیر خواہ کوئی نظر آتا ہے؟ والدین کے لیے روئے زمین پر سب سے بڑھ کر اگر کوئی خیر خواہ ہوتا ہے، کوئی ہمدرد ہوتا ہے، اولاد کے لیے اپنی خوشیاں بھی قربان کرنے والا جذبہ اگر کسی انسان کے دل کے اندر موجود ہے، اس روئے زمین پر صرف والدین ہے۔ والدین اپنی خوشیاں قربان کر کے اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھنا چاہتے ہیں، اپنے آرام قربان کر کے اپنے بچوں کو آرام زدہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ والدین یہ چاہتے ہیں میں چاہے برباد ہو جاؤں لیکن میری اولاد آباد ہو جائے، یہ جذبہ اگر کسی کے اندر ہے تو والدین کے اندر ہے۔ حضرت علی کیا فرما رہے ہیں؟ اگر روز قیامت اللہ نے مجھے یہ اختیار دے دیا، فیصلہ اپنے حساب و کتاب کا اپنے ماں باپ سے کروانا چاہتا ہے، ماں باپ سے کروا لے، اگر رب رحمان سے کروانا چاہتا ہے، رب رحمان سے کروا لے۔ حضرت علی کہتے ہیں میں اس دن اپنے والدین کو منتخب نہیں کروں گا، اپنے رب کو چنوں گا۔ اللہ کو پہچانا تھا نا کہ اللہ کی ذات وہ ہے جو والدین سے بھی بڑھ کر پیار اور محبت کرتی ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے 70 مائیں بھی، 70 ماؤں کی ممتائیں بھی مل کر وہ محبت عطا نہیں کر سکتی جو اکیلا اللہ محبت عطا کرتا ہے۔ جتنا اللہ کو اپنے بندے سے پیار ہے، 70 ماؤں کی ممتائیں بھی اتنا پیار نہیں دے سکتی، یہ ہے محبت۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے میں اپنے اللہ کو اختیار دوں گا کہ میرا اللہ میرے بارے فیصلہ کرے، کیونکہ اللہ الودود ہے نا، انہوں نے پہچان لیا تھا اللہ کی محبتیں ہیں، اللہ کے پیار ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں ایک اثر آتا ہے، حضرت داؤد علیہ السلام ہے، صاحب شریعت نبی ہیں، اللہ نے تورات انہیں زبور عطا فرمائی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام بڑے جلیل القدر نبی بھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے بادشاہت بھی انہیں عطا کی تھی، ان کے بیٹے کو بھی اللہ نے نبی بنایا تھا اور بادشاہت بھی عطا کی تھی۔ سلیمان علیہ السلام ان کے بیٹے کا نام تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دفعہ فرمایا، داؤد اگر میرے وہ بندے جو مجھ سے بے رخی کرتے ہیں، ہائے ہائے جو مجھ سے بے رخی کرتے ہیں، دن میں 5 دفعہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح اللہ اکبر کی صدائیں آتی ہیں، اللہ کہتے ہیں میری طرف آ جاؤ، بندے بے رخی کرتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ فرماتے ہیں، داؤد اگر وہ بندے جو مجھ سے بے رخی کرتے ہیں، میری طرف رخ نہیں کرتے،
میری طرف توجہ نہیں کرتے، اگر وہ جان لیں کہ میں ان کا رب کتنا ان کا مشتاق ہوں، میں کتنا ان کا اشتیاق رکھتا ہوں، میری چاہت کتنی ہے کہ یہ بندے میری طرف آ جائیں، میری طرف متوجہ ہو جائیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرما رہے ہیں، داؤد اگر میرے بندوں کو یہ پتہ چل جائے نا میں کتنا ان کا مشتاق ہوں تو یہ بندے شرم و حیا کے اندر خود پگھل جائیں۔ جس طرح موم پگھل جاتی ہے، ہلکی سی حرارت ہوتی ہے، ماچس کی تیلی سے جلایا جاتا ہے، وہ موم ہلکی ہلکی پگھل جاتی ہے، آخر ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر میرے بندوں کو پتہ چل جائے یہ جو بے رخی کرتے ہیں، مجھ سے ناطہ توڑتے ہیں، مجھ سے توجہ ہٹاتے ہیں، کہا کہ اگر انہیں پتہ چل جائے میں ان کا کتنا اشتیاق رکھتا ہوں، مجھے کتنا شوق ہے کہ یہ بندے میری طرف آ جائیں، کہا کہ یہ خود اپنے اندر ہی شرم و حیا میں پگھل جائیں۔ یاد رکھیں یہ تو وہ ہیں جو گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، جو بے رخی کرنے والے ہیں، اور جو اللہ کی طرف رخ موڑنے والے ہیں، جو اللہ کے سامنے جھکنے والے ہیں، جو اللہ کے سامنے توبہ استغفار کرنے والے ہیں، اپنے رب کو منانے کی کوشش کرنے والے ہیں، ان سے اللہ کی محبت کا کیا عالم ہوگا۔ کبھی اگر ہم سوچ لیں رب کبریا کی قسم رب کا در کبھی چھوڑ کے نہ جائیں کہ ہمارا رب الودود اتنی محبتیں کرنے والے ہیں، جو بے رخی کرتے ہیں، بے وفائی کرتے ہیں، جو رب کی طرف آتے نہیں ہیں، اللہ ان سے بھی محبت کرتا ہے، ان کا بھی شوق رکھتا ہے، کاش میری طرف آ جائے، کاش میری طرف توجہ کر لے۔ اور جو توجہ کرنے والے ہیں اللہ ان کو کتنی شانیں عطا فرمائے گا، اس کی تو مثال ہی نہیں ملتی۔ اشارہ کر کے بات کو مکمل کروں گا۔ اللہ کے پیارے حبیب کونین کے تاجور جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ کا لخت جگر، آپ کا بیٹا نام اس کا عبداللہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت سے کبھی طاہر کہتے ہیں، کبھی طیب کہہ کر پکارتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ بیٹا مکہ کے اندر فوت ہو گیا۔ اللہ کے پیارے حبیب بڑے غمزد ہیں۔ نبی علیہ السلام کی زوجہ محترمہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی بڑی غمزد ہے، بڑی پریشان ہے کہ اللہ نے پہلے بیٹا عطا کیا تھا قاسم، وہ بھی فوت ہو گیا ہے، اب اللہ نے بیٹا عبداللہ عطا کیا ہے، وہ بھی فوت ہو گیا ہے، ہماری تو نسل آگے نہیں چلے گی، ہمارا جو ہے بیٹوں کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے، اولاد نرینہ فوت ہو گئی ہے، پریشان ہے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تو کیا کہنے، آپ تو صبر جمیل کے مالک تھے۔ اللہ کے پیارے حبیب کونین کے تاجور جناب محمد الرسول اللہ کا بیٹا اس دنیا کو چھوڑ کے چلا گیا ہے۔ بات کو گہرائی سے سمجھیے گا، پتہ نہیں میں اس گہرائی جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں میرے الفاظ اس کو بیان کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، لیکن ذرا خود گہرائیوں میں ڈوب کر اس بات کو سوچئے گا۔ اللہ کے پیارے نبی کا بیٹا بیٹا تو بیٹا ہی ہوتا ہے، والدین کو اولاد پیاری ہوتی ہے، بچہ چھوٹا ہو بڑا ہو فوت ہو جائے والدین کے دل کے اوپر غموں کے پہاڑ ٹوٹ پڑتے ہیں، غم ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب کا بیٹا فوت ہو گیا ہے، اور فوت ہوا ہے، فوت سب نے ہونا ہے، لیکن مکے کے کافر، مکے کے مشرک اللہ کے نبی کو تانے دے رہے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیری نسل مٹ گئی ہے، تیرا نام لیوا کوئی نہیں بچے گا، تیرا نام لینے والا کوئی نہیں بچے گا۔ آج تیرا کوئی فوت ہو جائے، میرا کوئی فوت ہو جائے، سینکڑوں لوگ آ جاتے ہیں، بیسیوں لوگ آ جاتے ہیں، آ کر حوصلہ دیتے ہیں، غم نہ کرو اللہ کی امانت تھی اللہ نے لے لی ہے، لوگ آ کر حوصلہ دیتے ہیں، تسلیاں دیتے ہیں، غم نہ کرو، پریشان نہ ہونا، صبر کرنا، صبر کے بدلے میں اللہ جنت عطا کرے گا۔ آج لوگ حوصلہ دینے آ جاتے ہیں، تعزیت کرنے آ جاتے ہیں، ہائے میں قربان جاؤں آمینہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ پہ، آپ کا بیٹا فوت ہوا ہے، آج تعزیت کرنے والے مکے والے نہیں آئے، آج آپ کے غم کو بانٹنے کے لیے مکے والے نہیں آئے، اللہ کے نبی کے زخموں کے اوپر نمک چھڑکنے کے لیے آ گئے ہیں، اور آ کر کہتے ہیں اے محمد تمہارا بیٹا مر گیا ہے، تمہارا نام لیوا کوئی نہیں بچے گا، تمہارا نام دنیا کے اندر نہیں بچے گا۔ کتنا غم کے پہاڑ ٹوٹے ہوں گے۔ میرے پیارے محبوب جناب محمد الرسول اللہ پہ حوصلہ دینے کی بجائے حوصلہ شکنی کرنے آ گئے ہو، پیار کرنے کی بجائے محبت کرنے کی بجائے تانے دینے کے لیے آ گئے ہو، انسان کے دل پہ کیا بیت رہی ہوگی۔ قربان جاؤں اس اللہ پہ جو اللہ الودود ہے۔ لوگوں نے تانے دیے ہیں، مکے کے مشرکوں نے تانے دیے ہیں، اولاد کے ختم ہو جانے کے تانے دیے ہیں، نسل کے مٹ جانے کے تانے دیے ہیں،
رب کائنات نے تسلیوں کے لیے رب نے اپنا قرآن نازل کر دیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اے میرے محبوب پیارے پریشان نہیں ہونا، یہ اللہ الودود ہے جو محبتیں کرتا ہے، الودود پیار کرتا ہے، اس اللہ سے بڑھ کر ماں بھی پیار نہیں کر سکتی، ایسے ہی اللہ پیار کر رہے ہیں۔ رب کائنات فرماتے ہیں پیارے نبی پریشان نہیں ہونا، انا اعطیناک الکوثر، ہم آپ کو کوثر عطا کر دیں گے۔ کوثر کے دو معنی علماء مفسرین نے لکھا، ایک حوض کوثر کل قیامت کے دن عطا کیا جائے گا، دوسرا معنی یہ لکھا کثیر امت عطا کر دیں گے۔ اے محبوب نبی ہم آپ کو اتنی امت عطا کر دیں گے، اتنی امت عطا کر دیں گے جو صبح بھی آپ کا نام لیں گے، شام کو بھی آپ کا نام لیں گے، غموں میں بھی آپ کا نام لیں گے، خوشیوں میں بھی آپ کا نام لیں گے، گھروں میں بھی آپ کا نام لیں گے، گھروں سے باہر بھی آپ کا نام لیں گے، مشرق میں بھی مغرب میں بھی شمال و جنوب میں کائنات کے چپے چپے پہ آپ کا نام گونجے گا۔ کوئی صبح صبح نہیں ہوگی، کوئی شام شام نہیں ہوگی جب تک آپ کا نام نہیں لیا جائے گا۔ انا اعطیناک الکوثر، ہم آپ کو کثیر امت عطا کریں گے جو آپ کا نام لے گی۔ یہ مکے کے مشرک کہتے ہیں آپ کا نام مٹ جائے گا، آپ کا نام لیوا کوئی نہیں بچے گا، ہم آپ کو اتنی بڑی امت عطا کریں گے جو آپ کا نام لے لے کے جیے گی، جو آپ کا نام لے لے کے مرے گی۔ فصل لربک وانحر، ان کے تانوں کی پرواہ نہ کرنا، ان کے مینوں کی پرواہ نہ کرنا، ان کے دکھوں کی پرواہ نہ کرنا، ان کی طرف پہنچائے جانے والے شکوے اور شکایتوں کی پرواہ نہ کرنا۔ فصل لربک وانحر، اپنے رب کی نماز پڑھتے رہنا، قربانی کرتے رہنا۔ ان شانئک ھو الابتر، یہ کہتے ہیں آپ کی نسل مٹ جائے گی، ہم آپ کی نسل کو سلامت رکھیں گے، آپ کے نام کو سلامت رکھیں گے۔ جو آپ کے دشمن ہیں، آپ کو تانے دینے والے ہیں، ان کا نام و نشان مٹا کے رکھ دیں گے۔ یہ ہے میرا اللہ الودود، بڑی محبتیں کرنے والا۔ آئیے اس اللہ سے محبت کریں، اس اللہ سے پیار کریں، اس اللہ کو پہچاننے کی کوشش کریں جس اللہ سے بڑھ کر محبت کرنے والا کوئی نہیں ہے، جس اللہ سے بڑھ کر پیار کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ اللہ بڑی محبت کرتا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، ویحب المتطہرین، اور پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ ان اللہ یحب المتقین، اللہ تقوی والوں سے محبت کرتا ہے۔ ان اللہ یحب المحسنین، احسان کرنے والے، نیکی کرنے والے، ایک دوسرے پہ نیکیاں کیا کرو، احسان کیا کرو، ایک دوسرے پر احسان اور نیکیاں کرنے والے اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ، اللہ کے راستے کے اندر جہاد کرنے والے مجاہدین جو کافروں کی گردنیں کاٹنے کے لیے نکل کھڑے ہوتے ہیں، ان مجاہدین سے اللہ پیار کرتا ہے، ان مجاہدین سے اللہ محبت کرتا ہے۔ جو اللہ سے استغفار کرتے ہیں، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ پڑھنے والے ہیں، اللہ ان سے محبت اور پیار کرتے ہیں۔ رکوع سجدے کرنے والوں سے اللہ محبت اور پیار کرتے ہیں۔ عمرہ حج کرنے والوں سے اللہ محبت اور پیار کرتے ہیں۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ محبت اور پیار کرتے ہیں۔ ہاں ہاں، وہ جو تیری آنکھوں سے آنسوؤں کے قطرے نکل پڑتے ہیں نا، اللہ کے ڈر سے، اللہ کو یاد کر کے اپنی آنکھوں سے جو آنسوؤں کے قطرے بہاتا ہے، اللہ ان آنسوؤں کے قطروں سے بھی پیار کرتا ہے۔ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے مجاہد کے خون کا قطرہ جو جسم سے نکل کر زمین پہ گرتا ہے، اللہ اس قطرے کی بھی محبت، اس سے پیار کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آنکھوں سے بھی پیار کرتے ہیں جو راہ جہاد میں پہرا دینے والی ہوتی ہیں، اللہ ان آنکھوں سے بھی پیار کرتے ہیں جو اللہ کی یاد میں رونے والی ہوتی ہیں۔ اللہ مالک کائنات، خالق ارض و سما کی محبتیں ان لوگوں کے لیے ہیں جو نبیین ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، ان کی پیروی کرنے والے، ان کی اتباع کرنے والے مومنین ہیں۔ اللہ ان سے محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے۔ آئیے اللہ کی اس محبت خاصہ جو اللہ الودود کا خاصہ ہے، جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں میں اپنے بندوں کو عطا کر دوں، اور جس کو یہ عطا محبت کر دی گئی پھر اس کی قبر بھی نور والی بن جائے گی، اور کل قیامت کے دن میدان محشر کے اندر بھی اس کے لیے نور ہوگا، اور اللہ کی
جنتوں کے اندر وہ اللہ کی محبتوں کے ساتھ داخل ہو جائے گا۔ آئیے اس محبت خاصہ کو حاصل کرنے کی کوشش کریں تاکہ رب کائنات کی معرفت اور اللہ کی پہچان حاصل ہو جائے۔ اللہ مجھے آپ سب کو اس محبت خاصہ کو جو اللہ الودود کی محبت ہے حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔